بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن پر آج اسلام آباد CNN نیوز کے آفس کے سامنے نامعلوم خواجہ سراؤں نے حملہ کیا ہے۔ یہ چار کردار دراصل کون تھے، یہ اس وقت شہر اقتدار کے اندر سب سے زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ رؤوف حسن اگلے 1 گھنٹے کے اندر کیا کرنے جا رہے تھے اور پچھلے چند دنوں کے اندر ان کے جو بیانات ہیں وہ کس نوعیت کے تھے اور اب کس پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ عمران خان کے ایسے بیانات جس کا پہلے انکار ہوتا رہا، بالآخر آج سرکاری پراسیکیوٹر نے ججز کے سامنے عمران خان کے اس بیان کو سچا تسلیم کر لیا گیا ہے۔ سائفر کے مقدمے کا کل متوقع فیصلہ کیا ہوگا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ امید ہے انتہائی عام ویڈیو ہے، آپ سماعت کریں گے، اور جن دوستوں نے پاک نیوز ود ساجد گوندل فیس بک پر پیج لائک نہیں کیا، فالو نہیں کیا، ان سے گزارش ہے اگر وہ مناسب سمجھیں تو وہ بھی فالو کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کے اندر ایک خوف کی فضا ہے۔ 2 دن پہلے جو ہے وہ جس انداز کے اندر ڈی چوک پر سیو غزہ ایک کمپین کے تحت جو ہے وہ سینیٹر مشتاق، ان کی اہلیہ اور باقی کچھ نوجوان خواتین و حضرات وہاں پہ دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا مطالبہ یہی ہے کہ حکومت پاکستان فلسطین پالیسی بغیر تبدیل کر رہی ہے، اور جس انداز کے اندر ان کو کردار ادا کرنا چاہیے وہ کردار ان کا ہونا چاہیے۔ لیکن اس وقت پاکستان کی چونکہ پالیسی تقریباً ان آفیشیل چینج ہو چکی ہے، اور پہلی مرتبہ فلسطین کے حق میں جو احتجاج ہے اس کو پاکستان میں جرم بنا دیا گیا ہے۔ فلسطین کا جھنڈا اٹھانا وہ بھی پاکستان کے اندر جرم بن گیا ہے۔ اب اس تناظر کے اندر وہاں پہ ایک شخص نے گاڑی چڑھائی، اور وہ جو گاڑی ہے وہ ایک حساس ادارے کی بتائی گئی، اور جو وہ لڑکا ہے وہ بھی حساس ادارے کے ایک ملازم کا بیٹا بتایا گیا، اور خود بھی وہ شاید اسی محکمے سے تعلق رکھتا ہے۔ 2 افراد کو کچل دیا، 2 افراد شہید ہوئے۔ یہ بڑا انفارچونیٹ واقعہ ہے۔ اب 48 گھنٹے کے اندر یہ تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں CNN اسلام آباد کا آفس ہے F7 کے اندر، وہاں وہ جو ہے وہ وہاں پروگرام کر کے باہر نکلے، اور آپ نے دیکھا ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں، اس پر زیادہ بحث نہیں ہوگی، لیکن یہ حملہ اسی طرز پر ہوا ہے جس انداز میں نامعلوم خواجہ سراؤں نے سمیع ابراہیم پر حملہ کیا تھا۔ اب یہ ان لوگوں پر یہ عموماً حملہ ہوتا ہے جو شکوک و شبہات اظہار کیا جاتا ہے، جو نامعلوم ہے، جو لوگوں کو اٹھاتے ہیں، جو اغوا کرتے ہیں۔ جس انداز کے اندر آج ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جسٹس محسن اختر کیانی ہے، وہ بھی پچھلے 2-3 دنوں سے یہ معاملات لے کے بڑے برہم ہوئے، اور آج اس کی کچھ سیٹلمنٹ بغیر جو ہے وہ کورٹ کے اندر نظر آئی۔ اب یہ جو معاملہ ہے اس کو اس وقت جو ہے وہ چونکہ اسلام آباد پولیس کا جو موقف ہے وہ اس میں بڑا واضح ہے کہ ویڈیو کے اندر دیکھا گیا ہے، اور اب جو ہے وہ یہ وقوع آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ گاڑی کے اندر جا رہے ہیں سکون کے ساتھ، بلیڈ چھری ان کے ہاتھ میں ہے، بلیڈ کے ساتھ ان کا جو چہرہ ہے دائیں سائڈ سے وہ بھی زخمی کیا گیا، وار کیا گیا، اور جس انداز میں یہ نامعلوم جو خواجہ سراؤں ہیں ان سے حملہ ہوا ہے، سمیع ابراہیم طرز کا یہ حملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو محفوظ رکھا، لیکن یہ ایک واضح طور پہ قاتلانہ حملہ دکھائی دے رہا ہے۔ اب سب سے پہلے تو دیکھیے یہ واقعہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ تحریک انصاف کے عام لوگ جو ہے اس طرح کے جتنے بھی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں۔ 2-4 سیکیورٹی گارڈز اپنے کارکنان جو قریبی ہیں ان کو ضرور لے کے آیا گیا کریں۔ یہ چیزیں چونکہ پہلے ریکی ہوتی ہے، اور دیکھا جاتا ہے اس تناظر کے اندر بھی کہ یہ اکیلا بندہ ٹریول کرتا ہے یا زیادہ لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پچھلے چند دنوں سے جو رؤوف حسن ہیں ان کے جو بیانات ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بڑے سخت ہیں، اور وہ مسلسل اسٹیبلشمنٹ پر یلغار کرتے دکھائی دے رہے ہیں، اور تحریک انصاف کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے اور وہ اس کو اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کر رہے ہیں۔ تو اس کنٹیکسٹ کے اندر بھی یہ جو آج کا حملہ ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے، اور اگلے 1 گھنٹے کے اندر چونکہ وہاں سے رؤوف حسن پریس کانفرنس سے کرنے جا رہے تھے، اور جو شعیب شاہین ہے انہوں نے وعدے کیا ہے کہ جو رؤوف حسن ہے PTI کے انفارمیشن سیکرٹری، رؤوف حسن پر نامعلوم افراد کا حملہ، نامعلوم لوگوں کے خلاف پریس کانفرنس کرنی تھی آج، اس لیے نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا۔ اب یہ شعیب شاہین جو ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ بھی اشارہ پاکستان کے ایک جو ہے وہ عام ادارے کی طرف کر رہے ہیں کہ شاید پالیسیز کے اندر اختلاف ہے،
اور جو کچھ اس وقت فارم 47 کی حکومت پاکستانی قوم پر مسلط ہے اور جس پر یہ تنقید کی جاتی ہے، اور اب سوشل میڈیا پر مختلف طرح کے جو قوانین ہیں ان کو بھی امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے، اس وجہ سے جو طوطے کی کہانی ہے اس طرح اشارتاً جو ہے وہ باتیں پھر لوگ اب کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ بھی انڈیکیشن ادھردار ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات گھٹن کا ماحول ہوتا ہے پاکستان کے اندر، جو واقعات رونما ہو رہے ہوتے ہیں وہ بہت کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اسلام آباد پولیس نے کہا ہے کہ ہم اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرے جو اس وقت فوٹو آئی ہے، ویڈیو آئی ہے، اس کے تناظر کے اندر یہ پتہ چلا ہے کہ نامعلوم یہ خواجہ سرا ہیں، جہاں گئے ہیں ہم، جو چوٹیں آئی ہیں وہ خیر خیریت سے، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ بیرسٹر جو گور ہیں انہوں نے بھی بڑا ڈرے سہمے جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ گہرے زخم آئے ہیں، وہ خیر خیریت ہے۔ اب بھی انہوں نے خود جو رؤف حسن ہے ان کی زبانی وہ بڑے حوصلے سے وہ صورتحال بتا رہے ہیں۔ یہ میں انہی کی زبانی تھوڑا آپ کو اس حملے کے بعد انہوں نے کیا بتایا یہ ذرا آپ سنیے۔ یہاں سے جی جی این ایل سے میں ایک پروگرام ریکارڈ کر کے باہر نکلا تھا، تو میں جب نکلا ہوں باہر اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا تو کچھ نامعلوم لوگوں نے مجھے اٹیک کیا ہے۔ 4 لوگ تھے میرا خیال ہے، انہوں نے خاصا مجھے بیٹر کیا باڈی کے اوپر، اینڈ دین دے ہٹ می ان دی فیس، سو دے کٹ مائی رائٹ سائڈ جو ہے اس کے اوپر کوئی گیش آیا بہت بڑا، اس میں سے خاصی بلیڈنگ ہو رہی ہے اس وقت۔ آئی ڈونٹ ایون نو کیا پرپز تھا، کیوں اسالٹ کیا، کیوں مارے انہوں نے مجھے۔ اچھا، یہ ان کا جو اپنی سٹیٹمنٹ ہے وہ آئی ہے اور ہیں وہ خیریت سے، لیکن ظاہر چہرہ ڈیمیج کیا گیا ہے۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، اور اسلام آباد کا جو آئی جی ہے اس کو فی الفور اس لیے استعفیٰ دے دینا چاہیے کہ 48 گھنٹے کے اندر یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے، اور پھر پہلا جو آئی جی تھا اس کے ہوتے ہوئے تو چوری ڈکیٹی سب جو ہے وہ اسلام آباد کیپٹل کے اندر جو ہے وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی ڈیل کر کے چوروں ڈکیٹوں سے آیا ہے کہ اب میرا یہاں پہ جو ہے وہ سیکورٹی ہے، جو مرضی ہے آپ یہاں پہ کرو۔ تو بڑے اب بھی اگر یہ واقعات اسی طرح رونما ہوتے ہیں تو بہت سے سوالات اٹھتے ہیں۔ بہرحال جو ریاستی ادارے ہیں ابھی چونکہ احتیاط کے ساتھ ہی گفتگو کی جا سکتی ہے، ان کو بھی اپنی جو پوزیشن ہے وہ ضرور اس کلیئر کرنی چاہیے کہ آیا یہ کوئی اور فائدہ اٹھا رہا ہے، تب بھی ان کو بات کرنی چاہیے۔ اور جس طرح ہو رہا ہے اس کے جو کرائن ہیں، جو سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہیں، جو حالات و واقعات ہیں، پس منظر کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ کھرا اسی طرف جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سب لوگ اس وقت اسٹیبلشمنٹ پر تنقید جو ہے وہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر وہ اپنی پوزیشن کلیئر کریں گے تو یقینی طور پر جو اصل کلپریٹس ہیں وہ پکڑے جائیں گے۔ انویسٹیگیشن کے اندر کیا ہوتا ہے ہمیں اس کا ضرور انتظار جو ہے وہ کرنا ہے، چونکہ اس طرح کے لوگ عموماً پکڑے نہیں جاتے، پکڑے جائیں تو پھر بھی ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے بہرحال۔ اچھا، اب دوسرا ایک بڑا عام کیس ہے جس کی آج سماعت ہوئی ہے، اور کل جواب الجواب دلائل دیں گے جو سلمان اکرم راجہ ہیں، اور یہ کیس بظاہر کنکلوڈ ہو جائے گا، اور اس کے اندر جو ہے کنکلوژن کے بعد محفوظ فیصلہ بھی شاید ساتھ سنا دیا جائے گا۔ آج اس کی جو ہے وہ طرف اشارہ کیا ہے جو یہاں پہ جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ ہے۔ سائفر کیس کی اپیل ہے، اور اس کیس کے اندر جو کچھ آج کہا گیا ہے یہ بڑا عام ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو ہے عمران خان مسلسل کہتے رہے کہ جو سائفر ہے اس کے اندر کہا گیا تھا کہ آپ تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کریں، اگر یہ کامیاب نہ ہوئی تو آپ کے لیے سنگین نتائج ہوں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو اسی پہ عمل ہوا، بظاہر اسی طرح عمل کیا گیا، تحریک عدم اعتماد کامیاب بھی ہوئی، لوٹے بھی ہوئے پی ٹی آئی کے اندر سے، سندھ ہاؤس کے اندر جو ہے وہ ایک پورا تھیٹر وہ سجایا گیا، اور اتحادیہ لاگو ہوئے، اور سارا یہ جو سین ہے چودھری خاندان 2 حصوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہوا۔ اچھا، اب جو کچھ کہا گیا بجائے اس کے کہ یہ انویسٹیگیشن اس کنٹینٹ پہ ہونی چاہیے تھی، وہ کس کو مخاطب تھے، پھر عمل درآمد کیا اس نے کیا، انہوں نے کیا جن کے لیے وہ سائفر لکھا گیا تھا، لیکن اس کی طرف جو انڈیکیشن ہے وہ ہٹا کے ہمارے بڑے بڑے صحافی جو بڑی دانشوری جھاڑتے ہیں، جو فیک نیوز کے تانے ان لوگوں کو دیتے ہیں جو ان کو اصل چہرہ دکھاتے ہیں، اور خود وہ بڑے بڑے صحافی بننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، تو کنٹینٹ پہ گفتگو کرنا، اس کے تحت جو جنہوں نے وہ کیا یا جن پر الزام ہے، مقدمہ ان پہ بننا چاہیے تھا کہ جس کو امریکہ نے کہا آیا انہوں نے عمل درآمد کیا،
نہیں کیا، کتنا کیا، کون ذمہ دار ہے، یا خود بخود تحریک عدم اعتماد آئی اور ایک منتخب وزیر اعظم جو ہے اس کی حکومت کو بغیر جمہوری انداز کیا جو ہے وہ فریم ورک دے کے فارغ کیا گیا۔ اب انویسٹیگیشن کا یہ اصل سرکل ہونا چاہیے تھا اور اس کے اوپر سزا اور جزا ہونی چاہیے تھی، لیکن کیا ہوا، اس کو چھوڑ کے اصل موضوع کو اب کہا گیا سائفر چوری ہو گیا ہے، ادھر گیا ہے، ادھر گیا ہے، اس نے دیا، پھر کھیلیں گے، پھر یہ انہوں نے کہا، یہ ساری چیز جو ہے بحث اس طرف آج بدقسمتی سے جو نان ایشو تھا اس کو بغیر یہ ایشو بنا دیا گیا ہے۔ اچھا، آج یہ تسلیم کر لیا گیا ہے جو سرکاری پروسیکیوٹر ہیں کہ بھائی عمران خان یہ جو عوام کے اندر بیان دیتے رہے ہیں ان کا یہ بیان درست تھا۔ یہ بہت بڑی فتح ہے عمران خان کی اور یہی اصل وہ چیز ہے۔ اچھا، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اپیلوں پر انہوں نے سماعت کی۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر ہیں حامد علی شاہ، انہوں نے کہا کہ آج دلائل مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کس پر دلائل دیں گے؟ آج میں ڈیجیٹل اور ڈاکومنٹری ثبوتوں پر دلائل دوں گا، یہ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا۔ اس کیس میں آڈیو اور ویڈیو شواہد ایکسپرٹس نے پیش کیے۔ ایکسپرٹس نے ٹیپس پیش کرتے وقت کہا کہ انہیں ہم نے ریکارڈ کیا ہے۔ ایکسپرٹس کے بیانات کے بعد ان پر جرح بھی کی گئی۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر حامد علی شاہ، کیا عدالت نے فیصلے میں ان شواہد پر انحصار کیا ہے؟ ٹرائل کورٹ نے ایکسپرٹس کی شہادت کو اپنے فیصلے میں ڈسکس کیا ہے۔ اچھا، اب یہ جو آڈیو لیک کرنے والے ہیں، بنانے والے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ بھی اب پتہ نہیں اس کے اندر کیا لکھا گیا، یہ تو کل جواب جب دیں گے سلمان اکرم راجہ تو پھر بات ہوگی۔ اچھا، پھر حامد علی شاہ نے عدالت میں تسلیم کیا کہ سائفر کا متن وہی ہے جو عمران خان بتاتے رہے کہ عمران خان کی حکومت نہ گرائی تو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان کی حکومت امریکہ تبدیل کر رہا تھا، امریکہ کردار ادا کر رہا تھا، امریکہ کہہ رہا تھا کہ بھائی عمران خان کو ہٹاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کو تکلیف دی ہوئی تھی عمران خان نے، وہ جو پاکستان کے اندر پالیسیز امریکہ یہاں پہ غلام بنا کے امپلیمنٹ کرنا چاہتا تھا تو بغیر عمران خان اس کے راستے میں رکاوٹ تھا۔ یہ آج تسلیم جو بیان ہے اس کا جو سمجھ آتی ہے وہ بغیر یہی آتی ہے کہ جو ایبسلوٹلی ناٹ ہے، اس سے بہت سارے معاملات میں چونکہ عمران خان نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا، اس کو اس کی بڑی جو ہے وہ تکلیف تھی۔ اچھا، اب انہوں نے کہا جی بیان وہی ہے۔ عمران خان کو 9 مارچ کو سائفر کاپی ملی اور انہوں نے 27 مارچ کو پبلک کر دی۔ عمران خان نے سائفر کے متن میں ذاتی فائدے کے لیے ہیرا پھیری رکھی، یہ ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے کہا۔ ہمارے پاس دستاویز ہی نہیں تو پھر کیسے کمپیئر کریں؟ ایک آدمی تسلیم کر رہا ہے کہ یہ سائفر ہے اور یہ میں کر رہا ہوں۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر سائفر کا متن کیا تھا وہی بتا دیں۔ عامر فاروق، سائفر کے متن پر ڈی مارچ کیا گیا، اچھا، کہ پاکستان کے لیے خوفناک تھا، وہ کوئی لو لیٹر تو نہیں تھا جس پر ڈی مارچ کیا گیا۔ ڈی مارچ سائفر میں کیا تھا جس معلومات سے ہیرا پھیری کی گئی؟ عمران خان نے کہا کہ سائفر میں کہا گیا ہے اگر اسے نہ ہٹایا تو نتائج بھگتنے ہوں گے۔ کیا یہی سائفر کا مطلب تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو نہ ہٹایا تو نتائج ہوں گے؟ کیا وہ درست کہہ رہے تھے، سچ بول رہے تھے میاں گل حسن؟ بالکل یہی میسج تھا، یہ آج سرکاری وکیل نے کہا ہے۔ عمران خان خود تسلیم کر رہے ہیں، لہذا انہوں نے تسلیم کر دیا، واہ واہ بھائی۔ اچھا، یہ آج جو ہے وہ آج ایک بہت بڑا اعتراف ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں عمران خان نے جو کہا آج سرکاری وکیل کا، ایف آئی اے جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں ان کا تسلیم کرنا، یہ اندازہ کر رہا ہے کہ ایبسلوٹلی ناٹ، اور امریکہ جو پاکستان سے اب عمران خان کو ہٹا کے آخر امریکہ کیا حاصل کرنا چاہتا تھا، اور پچھلے 2-3 سالوں کے اندر کیا امریکہ نے کچھ حاصل کیا؟ یہ بھی ایک عام سوال ہے جس پر ہمیں بحیثیت قوم جو ہے وہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔